لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے شیطان کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، حکم دیا کہ نہیں دیا؟ شیطان نے کہا نہیں کروں گا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، تکبر میں آ گیا بھائی. تو اللہ نے شیطان کو دربار سے نکال دیا. شیطان نے کہا اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، میں اس انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، تو میں کیا کروں گا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین، میں وہ کروں گا کہ تو دیکھے گا کہ ان میں اکثر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. شیطان نے بھی کون سا لفظ استعمال کیا؟ ناشکرا بناؤں گا ان کو. یعنی جو مقصد حیات تھا وہ تھا شکر گزار بننا. شیطان کہتا ہے میں مقصد حیات سے ہٹاؤں گا اور ان کو کیا بناؤں گا؟ ناشکرا. تو پتا چلا میرے بھائی اچھا عمل اور اللہ کی اطاعت اس کو شکر گزاری کہتے ہیں. جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں، جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ شکر گزار، جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل. یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اپنے اندر شکر گزاری پیدا کر لو تو باقی دو چیزیں خود بخود آ جائیں گی. شکر کو فوکس کرو. شکر کیسے ہوتا ہے؟ تھینک یو کہنے سے نہیں ہوتا. شکر کم کے درجات ہیں. نمبر 1، جس نے نعمت دی ہے مانو کہ دی ہے. اس نے کسی نے آپ کو بہترین موبائل گفٹ کر دیا، کل وہ ملا میرے ساتھ تو ایسا اللہ معاف فرمائے گھڑیوں میں بہت ہوتا ہے. گھڑی گفٹ کر دی، ابھی جس نے دی ہے نا کل گفٹ دی ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، اب پتہ نہیں گفٹ دی ہے یا ویسے ہی بیان میں پہننے کے لیے دی، یہ بھی نہیں یاد ہے. میرا خیال ہے ویسے میں تلاش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ایسے ہی ہے نا، آپ کو پتا ہوگا. یہ کس کی گھڑی ہے بھائی؟ یہ واپس کرنی ہے، اس کو مجھے یاد دلا دینا. بولے گا میں نے ایسی دی تھی، یہ تو پہن کے ہی چلے گئے. تو بہرحال سب بول دینا مجھے ابھی یاد آیا اتفاق سے. تو یہ ناشکری ہے، اللہ معاف فرمائے. جس نے دی آپ کیا ہو گئے؟ اتنے سارے لوگ تھے نا، اس نے وہ میری گھڑی تھوڑی خراب ہو گئی، میں نے ان کو کہا کہ یہ بنوانے دے دیں، تو اتنے میں کسی نے اپنی ہاتھ کی گھڑی مجھے دی کہ اس سب آپ یہ پہن لیں. تو میرے ذہن میں تھا اس کو میں واپس کروں گا، لیکن اللہ کے فضل سے بھول گیا. میں کسی سے چیز لے کے بھول جانا یہ اس کی دین ہے. یہ کیا ہے؟ قرضہ لے کے بھول جانا یہ گاڈ گفٹڈ ہے بھائی، یہ اس کی دین ہے. یہ آرام سے نصیب نہیں ہوتی، یہ کوالٹی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. قرضہ لے کے کیا ہو گئے؟ بھول گیا. بھولنے پہ گناہ بھی نہیں ملتا. کیا خیال ہے؟ تو سب سے پہلا کیا بھائی کہ جس نے نعمت دی ہے آپ اقرار کرو کہ اس نے دی ہے. کافر اقرار نہیں کرتا. بس یہ بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، اب خاتمے کی طرف لے کے آ رہا ہوں. کافر کہتا ہے بس قدرتی طور پر ہو گیا، پیسہ مل گیا ہمیں، میں آیا تھا امریکہ پیسے کے لیے، تو میری لک ہے کہ پیسہ مل گیا، میری لک ہے کہ ویزا مل گیا، میری لک ہے کہ پیسہ مل گیا. بھائی لک وقت کچھ نہیں ہوتا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بے تحاشا دولت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں روک لیتا ہوں. ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، ٹکا بھی ہاتھ میں نہیں آتا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر بن کے لوگوں کو دولت کمانے کے طریقے بتانا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس بہانے کچھ آ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو کہتا ہے جب خود کما نہیں رہے تو کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کما لو. تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے جب بھی کوئی آئے نا کہ مجھے پیسے دے دو، میں کاروبار کر کے آدھا پروفٹ آپ کو دوں گا، آدھا خود رکھوں گا. تو اس کو مشورہ دیا کرو تو پورا پیسہ لگا کے پورا پروفٹ خود رکھ میری طرف سے. صحیح ہے نا؟ پیسہ پورا لگا دے اور بہترین مشورہ ہے کہ پورا پروفٹ خود رکھ. تو سب سے پہلا آپ یہاں امریکہ میں جب بھی کوئی نعمت ہو آپ بولو کس کی؟ اللہ نے. کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے. شکر میں صرف اتنا کافی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب نعمت ملے، نعمت دیکھو، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو. ہم جب کھانا کھاتے ہیں، کافر کھانا کھا کے اٹھ کے چلا جائے گا، جس نے کھانا کھلایا اس کو تھینک یو کہے گا. یہاں یہ بہت اچھا رواج ہے، آپ کسی سے کچھ پوچھ لیں تھینک یو، ویل ڈن، تعریف کرے گا آپ کی. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کس کی تعریف کرنی ہے؟ یہ اس نے روٹی بنائی تھوڑی ہے جو تمہیں، یہ تو صرف لا کے رکھ رہا ہے تمہارے سامنے. بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. تو شکر میں دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے جب کھانا کھایا
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. وجعلنا مسلمین، یہ تو بڑے مزے کے الفاظ ہیں. کھلانا پلانا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، کھلا پلا کے ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوا رہا ہے، ہمیں اس نے مسلم بنایا. اگر مسلم نہ ہوتے کھاتے اور پتلی گلی سے نکل لیتے، ڈکار مار کے چلے جاتے. سب سے مزے کا جملہ اس آیت میں، اس دعا میں یہ ہے آخری، کہ ہمیں اس نے کیا بنایا؟ مسلم. اس مسلم ہونے کی وجہ سے کھانا کھا کے ہم نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. غیر مسلم ہوتے کھاتے ڈکار مار کے نکل جاتے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے بات. پھر جب ہم سو کے اٹھتے ہیں، نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس نے ہمیں موت کی نیند سلایا، یہ بھی اس کی نعمت ہے. ہمارے دماغ کا رشتہ دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا. اگر اللہ آپ کے دماغ کے رشتے کو دنیا سے ڈسکنیکٹ نہ کرے، بہت معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا. نیند کی گولی آپ کو سلا ہی نہیں سکتی ہے، ڈاکٹروں سے پوچھ لو. وہ صرف آپ کے پٹھوں وٹھوں کو ریلیکس کرتی ہے، سوتا اپنی طاقت سے ہی ہے انسان. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو، دماغ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے نا، جیسے یہاں گوگل کا ہیڈ کوارٹر ہے. پورے دنیا کے گوگلوں کو کیا کر رہا ہے؟ وہ اس نے گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے سب کی. ایک چیز گوگل ابھی تک نہیں بتا پا رہا ہے. میں بیانات میں بول رہا ہوں کہ بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ گوگل میرے کو نہیں بتا پا رہا. یہ آپ لوگ کو یہاں، میں آج گیا تھا، میں نے کہا چھٹی تھی تو ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ میں ملتا اور بولتا کہ یار اس پہ بھی تو کوئی کام کرو. جو لکھو آ جاتا ہے بھائی. چرچ کہاں سے ملتی ہے گوگل بتا دے گا. ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے تھانے سے ملتی ہے، لیکن وہ بھی بتا دیتا ہے. تو جو ہے نا، لیکن گوگل خود بھی بتا دیتا ہے. اچھا، تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ ادھر ادھر بہت اللہ کا شکر. ہاں، نیند کی بات کر رہا تھا میں. اب دیکھو میری بھی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں بھولتا ہوں بہت. جب سے سفر میں آؤں نیند پوری نہیں ہو رہی ہے. تھوڑا سا سوتے ہیں، سفر ہے ظاہر ہے، وہ سارا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. ایک تو سورج کی گردش ہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. اتنے لمبی ٹریولنگ ہے جہازوں کے اندر. میں مغرب کی نماز پڑھی تھی تو نماز پڑھ کے جہاز میں آؤں تو سورج دوبارہ نکل گیا. ہے بھائی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ پتہ نہیں چلتا، ٹائم پیچھے کو جا رہا ہے آگے کو جا رہا ہے. سارا سیٹ اپ جیٹ لیگ کہتے ہیں اس کو، جیٹ لیگ. ہاں، جیٹ لیگ چل رہا ہے بس. خیر، نیند کیا ہے؟ دیکھو، مجھے اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی قدرت. تبھی ہمیں سو کے اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے. یہ ہلکا کام نہیں ہوا تمہارے ساتھ جو تم سو گئے. یہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ نہ کرتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم سوتے جاگتے رہتے تم. وہ کیا احسان ہے اللہ کا. دیکھو، میری باڈی کے جتنے پارٹ ہیں، آپ کی باڈی کے جتنے پارٹ ہیں، ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ دماغ. میں اگر چل کے تھک جاؤں گا، دماغ آرڈر کرے گا ٹانگوں کو بیٹھ جا. کیا خیال ہے؟ یہی کہے گا نا. ہم بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر میں ٹانگیں ہماری سکون میں آ جائیں گی. میں اگر بول کے تھک جاؤں گا، دماغ زبان کو آرڈر کرے گا چپ ہو جا. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ ہم پولیس بلوائیں گے تجھے یہاں سے اٹھانے کے لیے، پبلک پولیس بلوائے گی. تو دماغ کیا کہتا ہے؟ بھائی اب بیان کو ختم کر دو. ایسا ہی ہے نا، ہم جم جاتے ہیں، ویٹ اٹھاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو دماغ کیا آرڈر کرتا ہے؟ بازوؤں کو ویٹ اٹھانا بولو چھوڑ دو. یہ سب چیزوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دماغ. جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کام کے روکنے سے ہماری وہ باڈی کا پارٹ سکون میں آنا شروع اور ریفریش ہونا شروع ہو جاتا. دماغ کا کام کیا ہے؟ سوچنا. بھائی جس باڈی کے جس پارٹ کا جو کام ہے اس سے وہ کام چھڑوانا پڑتا ہے نا، تو وہ سکون میں آتی ہے نا. دماغ کا کام کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کے دماغ کا کام سوچنا نہیں ہے شاید. دماغ کا کام کیا ہے؟ سوچنا. تو دماغ کیسے سکون میں آئے گا؟ سوچنا چھوڑ، یعنی دماغ کو آرڈر کرے گا کہ سوچنا چھوڑ دو. جب دماغ کو سوچنے کا آرڈر کرے گا تو بغیر سوچے کرے گا یا سوچ کے کرے گا؟ اور سوچنا پڑے گا اس کو. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سونے کے لیے لیٹے اور نیت کی، میں نیت کرتا ہوں سونے کی، سو جا سو جا سو جا، اب آپ نہیں سو سکتے. وہی کالے کتے والا کام ہو جائے گا. ایک جعلی پیر تھا، اس نے کسی کو تعویذ دیا، بہت پیسے لے لیے.
کسی دیہاتی کو نا اور کہا کہ دیکھ یہ تعویذ تجھ پہ اثر جب کرے گا، تعویذ سے کچھ ہونا تھا نہیں، اس نے کہا یہ تعویذ تجھ پہ اثر جب کرے گا، پیسے بہت لے لیے نا، اس کو پتا تھا اثر نہیں کرے گا تو یہ مجھے آ کے پکڑے گا، تو بولا کہ دیکھ یہ تعویذ تجھ پہ جب اثر کرے گا کہ تو جب اپنے گھر میں جانا تو تیرے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ بتاؤ کس کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں گھستے ہوئے؟ ہوتا ہے کسی کے دماغ میں؟ کتا ہی نہیں ہوتا، کالا کہاں سے ہوگا؟ اب اس کا پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچ ہو گیا تھا، اس نے بولا یار اگر میرے دماغ میں گھر میں گھستے ہوئے کالا کتا آ گیا تو میرے پیسے برباد۔ اب بار بار کہہ رہے کالا کتا نہ آئے، دماغ سے نکال رہا ہے، یوں کر کے نکال رہا ہے، کتے کو ہش کر کے نکال رہا ہے، کتا کو جتنا نکالو گے کتا وہ تو کتا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو آئے گا۔ اب گھر کی دہلیز پہ جاتا، نکل کتے، پھر واپس آتا، پھر جاتا، پھر واپس آتا۔ جتنا دماغ سوچے گا نا کسی چیز کو نکالنے کے لیے، تبھی میں وسوسے کے مریضوں سے کہتا ہوں وضو کر کے اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرو۔ سوچنے میں لگ گئے نا نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وضو ہو رہا ہے کہ تمہارا وضو، قیامت آ جائے گی، امام مہدی آ جائیں گے، دجال نکل کے چلا جائے گا، حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے اور اسلامی حکومت قائم ہو کے ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، میدان حشر آ جائے گا، تمہارا کمبختوں تمہارا وضو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمیں نہ وہم کا مریض بناؤ۔ وہمی جب فون کرتا ہے نا اتنا تنگ کرتا ہے، مجھے اپنی وضو کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہمی لوگ۔ واش روم سے ہاتھ نکل کے دھوئیں گے تو اب وہ اس کو نا یوں کونی سے کھول رہے ہوں گے، ان کے وہم میں ہے کہ کسی نے ناپاک ہاتھ سے یہ کنڈی کھولی ہوگی تو میں ہاتھ لگاؤں گا تو میرا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک۔ پھر یوں کھولا تو اب یہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، اب اس کا کیا کرے، کسی یہ لگ گیا وہ ناپاک۔ بس کرو یار، استنجا گھنٹے گھنٹے بیٹھا رہے گا دروازہ بند کر کے، نہاتا رہے گا تو ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی ہو جائیں گی۔ یہ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو۔ ان کا حل یہ نہیں ہے کہ دلائل سے ان کو سمجھاؤ، ان کا حل کچھ اور ہے۔ ایک دفعہ طبیعت سے، باپ کو میں کہتا ہوں ایسے بچے کو دھو ڈالو طبیعت سے، نکلے گا وہ واش روم سے۔ تو اب کیا ہے، آپ دماغ کو، آپ جب سونے کے لیے لیٹے، آپ نے ہاتھ، دماغ کو آرڈر دیا ہاتھ کو روکو، ہاتھ رک گیا، بستر پہ لیٹ جاؤ، جسم لیٹ گیا۔ دماغ کو جب آپ کہو گے اب سو جاؤ تو سو جائے گا؟ بولو، سوچنا چھوڑ دو، چھوڑ دے گا؟ نہ۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے والا بنایا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے، بہت زیادہ تم نیند کی گولی کھا لو گے جس سے پٹھے کیا ہو جائیں گے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، یہی ہوگا نا۔ وہ تھوڑی سی لوری سنا دیں گے تمہیں، تھپکی دے دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب میں چاہوں گا تو تمہارے دماغ کا اور اس دنیا کا جو کنیکشن ہے نا، وہ وائرے میں آ کے میرے فرشتے آ کے کیا کر دیں گے، کٹ کر کے چلیں گے۔ یہ تمہاری چاہت پہ نہیں ہے نیند، یہ کس کی چاہت پہ ہے؟ اللہ کی چاہت۔ دماغ سپیریئر ہے، اس کو کنٹرول اس سے اوپر کی چیز کرے گی جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دماغ کو کنٹرول نہیں۔ تبھی اس دماغ میں خوشی بھرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ دماغ اور دل اپنے آپ کو خود سے خوش نہیں رکھ سکتے۔ جو خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، خوشی آگے آگے بھاگتی ہے۔ خوشیوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، اللہ کی رضا کی فکر کرو، اللہ خود دل میں خوشی ڈال دے گا۔ چھوڑ دو کہ خوش ہونا کسے کہتے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آج ہر آدمی میں ہیپینس کے جو ہے نا یہ طریقے ہیں، اس سے انسان ہیپی رہ سکتا ہے۔ بڑے موٹیویشن اسپیکر آ رہے ہیں، خود بھی خوش نہیں ہوتے بیچارے۔ ہیپی کیسے رہتا ہے انسان؟ ایکچولی ہیپی ایسا دیکھا نا، موٹیویشن اسپیکر آ رہے ہیں، ہیپی رہنے کے لیے ضروری ہے یوں ہے، یوں تھینک یو بولا کرو، ہر بات مسکرا کے وہ بہت سارے ان کے رولس ہیں، وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، انگلش میں بھی ہیں اور بہت ساری زبانوں میں۔ میرے بھائی ہیپی رہنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہیپی رہنے کی فکر جیسے سونے کا طریقہ ہے، دماغ پہ مسلط نہیں کرو نیند کو، بہت ٹینشن ہو۔ آپ کا کام ہے لیٹ جاؤ، نیند کون دے گا؟ اللہ۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ جان کر غموں کے اسباب اختیار نہ کرو، بلا وجہ نقصان کے کام نہ کرو۔ باقی چھوڑ کس پہ دو؟ اللہ۔ وہ چاہے گا آپ کے دل میں خوشیاں بھر دے گا، نہیں چاہے گا بے سکونی کے کانٹے۔ سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت جو باغات ہیں نا، ان میں بھی بے سکونی کے کانٹے ڈالے گا وہ دل کے اندر، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکون ہو گئے۔ تو بات کو جلدی سے میں سمیٹتا ہوں میرے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے تو میں کہہ رہا تھا جب انسان اللہ کی نعمت سے سوتا ہے، لہذا ہم جب نیند سے اٹھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیا دعا پڑھنی ہے۔
الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا، جس نے ہمیں زندگی دی، بعد ما اماتنا، پہلے ہمیں اس نے موت دی، سکون کی نیند سلا دیا۔ یہ سکون کی نیند سلانا بھی اللہ کی نعمت اور نیند سے اٹھانا بھی اللہ کی نعمت۔ کتنے لوگ ہیں سوئے، صبح پولیس آئی اٹھانے کے لیے پھر بھی نہیں اٹھے۔ مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں سویا تھا، 2-3 دن بعد اس کا بڑا پروگرام ہونے والا تھا، لیکن مائیکل جیکسن جب سویا ہے، صبح پولیس نے بھی آ کے اٹھایا، پہلے ڈاکٹروں نے اٹھایا، پہلے الارم نے اٹھایا، الارم بجتا رہا نہیں اٹھا، پھر ڈاکٹر آئے اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا، پولیس آئی، رینجرز آئی، بہت سب نے اٹھایا، لیکن وہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق، میرے پاس جو نالج ہے گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھا ہے، اب تک رپورٹ یہی ہے کہ سو رہا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ مائیکل جیکسن کوئی الگ مخلوق نہیں تھا، بلکہ ہم سے زیادہ صحت کا خیال کرتا تھا۔ میں اور آپ صحت کا وہ خیال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو مائیکل جیکسن کرتا تھا۔ مائیکل جیکسن کی زندگی جراثیم سے بالکل پاک، کسی بھی جرثومے یا وائرس کو مائیکل جیکسن کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی، بہت سخت جرمانہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور ہم صبح شام جراثیم میں جس کو چھینکنا ہوتا ہے منہ پہ آ کے چھینکتا ہے۔ وہ ایک کورونا کے دنوں میں نا، کورونا کے دنوں میں یہاں کتنی احتیاطیں ہوئی ہیں نا، ہم لوگ تو اللہ معاف فرمائے بہت ہی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، اس سے مرے بھی ہیں بہت لوگ۔ کورونا کے دنوں میں نا ایک آدمی بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، دھواں نکال رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے۔ دوست گیا، بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے، لالچی ہوتے ہیں، بس کچھ پوچھا نہیں اور سگریٹ لے کے کش لینا شروع کر دیے۔ بولا مجھے تو غمزدہ لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تیرے غم میں شریک ہوں، دو بتا تجھے کیا غم ہے؟ کہہ رہا غم یہ کہ مجھے کرونا ہو گیا۔ غم کیا ہے؟ تو ہی بکتے غم۔ تو تبھی ہم دعا مانگتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دی، پھر اس کے بعد اس نے ہمیں زندہ کیا۔ اور اگلا جملہ یہاں بھی بڑا شاندار، جیسے کھانے کے بعد کی دعا میں جو آخری جملہ تھا سب سے شاندار تھا نا، تو یہاں بھی جو ہمیں دعا سکھائی ہے آخری سینٹنس سب سے شاندار۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دی اور پھر ہمیں زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن اسی طرح وہ ہمیں قبر سے بھی اٹھائے گا، اسی طرح ہمارے اجزاء کو جمع کر کے اٹھائے گا، اور ہم کہیں گے جیسے دنیا میں اس نے ہمیں سلا کے اٹھایا تھا، تو جو دنیا میں سلا کے اٹھا سکتا ہے وہ موت دے کے بھی زندہ کر سکتا ہے، ایک دن اس طرح وہاں بھی اٹھیں گے۔ سمجھتے ہو؟ تو شکر کرنا ہے، نمبر 1 ماننا ہے کس نے دی ہے یہ نعمت؟ اللہ نے۔ دوسرا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، بات بات پہ، اس لیے اپنے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرواؤ، خود بھی دعائیں یاد کرو۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔